إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، سعادت مند لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے حج کی نعمت سے نوازا ہے اور ان کا حج اللہ کے فضل و توفیق سے مکمل ہو گیا ہے۔ بھائیو، حج کے کیا اغراض اور مقاصد ہیں؟ حج ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور حج کے اندر کون کون سے سبق اور دروس موجود ہیں جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو بنا سکتا ہے۔ حج کا مقام اور مرتبہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑا ہی عظیم ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جس سے بندہ اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں حج ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
مگر جب اپنا دستے مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ نے کہا مالک یا عمر، عمر کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی اسلام قبول کرتا ہوں مگر شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ اللہ میرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے فرمایا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر تجھے پتا نہیں ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے کے بعد اللہ ذوالجلال بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ حج کرنے کے بعد اللہ بندے کے سارے گناہ معاف کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث آپ سن چکے ہیں. فرمایا من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، حج کیا، فضول فوش گوئی نہیں کی، نہ ہی رب کی نافرمانی کی، سنت کے مطابق حج کیا، اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایسے جیسے آج ہی ماں کے ہاں سے جنم لیا. لیکن میرے بھائیوں، حج سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں مگر کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. حج ایک عظیم عبادت ہے جس سے بندہ اپنی آخرت کا سامان جمع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے دروس حاصل کرتا ہے. حج ایسی جامع عبادت ہے جس میں ساری عبادتیں جمع ہیں، دل کی عبادتیں کہ انسان اللہ کے لیے حج کرے، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ حاجی صاحب کہیں گے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فرمایا انہیں تو حکم ہی یہی دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں. حج بدنی عبادت بھی ہے، اس میں طواف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا میرے اس گھر کا طواف کرو. دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، جس کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، پھیرے لگائے جاتے ہیں. مگر آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ بچے کی شادی کی، کہاں بیٹا فلاں دربار پہ جا کے پھیرا لگا کے آؤ، فلاں دربار پہ فلاں قبر پہ چکر لگا کے آؤ. میرے بھائیوں دوستو، دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کے گرد چکر لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. اور اگر کوئی شخص کسی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی بت کے گرد پھیرے لگاتا ہے تو یہ شرک ہے. اور حج کے ایام میں پھر خاص لباس ہے، ایک چادر تہبند کی طرح، دھوتی کی طرح پہننی ہے اور ایک اوپر کھلی چادر. یہ کفن کا نظارہ دے رہا ہے. اور یہ لباس صرف اور صرف حج اور عمرے کے موقع پر ہے. مگر آج تو لوگوں نے درباروں پر جاتے ہیں، خاص قسم کے لباس، خاص قسم کی شکل و صورت، میلوں پر، عرسوں پر، یہاں تک کہ اعتقاد کیا جاتا ہے کہ فلاں بابا جی کے عرس پر جاؤ گے تو حج کا معاذ اللہ ثواب ملے گا. تو میرے بھائیوں دوستو، حج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کے حکموں پر ہی تم نے چلنا ہے. اسی طرح حج ہمیں اللہ پر یقین اور توکل کا حکم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو بچہ مانگ مانگ کر اللہ ذوالجلال سے لیا تھا اس کو اور اس کی ماں کو مکہ میں چھوڑ آؤ. اس وقت یہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. بیوی بچے کو ساتھ لیا، کچھ کھجوریں اور پانی دے کر
وہاں درخت کے نیچے جہاں آج زمزم ہے اس کے ساتھ پیچھے درخت تھا، وہاں درخت کے نیچے بٹھا دیا اور آگے چل دیے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اماں ہاجرہ پیچھے پیچھے آتی ہیں، ابراہیم اس بے آب و گیا وادی میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کا حکم تھا۔ آخر وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی نا، فرمانے لگی اللہ امرک بہذا، ابراہیم آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ امرنی بہذا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ آج کل کوئی عورت ہوتی نا، آج ہم بھی گھر میں دین کے مسائل بیان کرتے ہیں، آگے 100 تعویلیں آتی ہیں، بچے تعویلیں کرتے ہیں، ابا جی ابھی بڑا وقت ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بیٹا شادیوں پر فضول خرچی نہیں کرنی، اور کوئی بات نہیں، کوئی شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے، روز روز نہیں، ذرا اچھی طرح ڈھول ڈمکا بجا لیں، اچھی طرح اپنی مرضیاں خواہشات کر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ برادری کو بھی تو راضی کرنا ہے نا، قبیلے رشتہ داروں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا۔ رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن برادری ناراض نہ ہو۔ بھائی یہ ختم نہ دلاؤ، اللہ کے نبی نے نہیں دلایا۔ یہ برسیاں، یہ عید میلاد، یہ ساری چیزیں نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہماری محبت ہے کیا کرو، بھائی اللہ کا حکم نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مگر ہم اپنے دل کی خواہشات برادری قبیلے رشتہ داروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رب کی ہمیں معاذ اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب وہ پاک باد اماں کیا کہتی ہیں؟ اذن اللہ لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے، ہم جنگل میں ہیں، بے آباد وادی ہے، لیکن اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹھ گئی۔ اب دوسرا، کیونکہ مالک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کر لے، یقین کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنی وراثت میں وارثوں کو حصے نہیں دیتے، بہنوں کو تو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ وہ کیا کریں جی، بہنیں دوسرا گھر ہے ادھر لے جائیں گی، اور میرے بھائی میرے رب نے حکم دیا ہے، جس نے یہ مال یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، اس مالک کا حکم ہے کہ اس کی شرعی تقسیم کی جائے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرا سبق سنیے، اللہ تعالی ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر اسباب پر اعتماد اور توکل نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد اور توکل اللہ ذوالجلال پر کرنا چاہیے۔ سیدہ ہاجرہ اللہ کے حکم پر توکل کر کے وہاں بیٹھ گئی، پانی بھی ختم، کھجوریں بھی ختم، لیکن بیٹھی نہیں رہی بلکہ صفا پر گئی۔ دیکھو کوئی مرد، کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی آبادی نظر آتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آیا، مروا پر آ گئے۔ 7 چکر لگائے، وادی میں دوڑ کر چلتی تھیں کہ جلدی جلدی جا کر دیکھوں۔ اب جب 7 چکر پورے ہو گئے تو پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے فرشتے نے آواز دی، کان لگا کر سنا کوئی بول رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اماں ہاجرہ مایوس ہو کر نہیں بیٹھ گئی آج ہمارا حال ہے۔ 1-2 مرتبہ اللہ سے دعائیں کی، کوشش کی، محنت کی، لیکن کہا جی اب کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ دیکھیے عورت ذات 7 چکر لگا رہی ہیں بے قراری کی حالت میں، آخر اللہ ذوالجلال نے ماں کی دعا کو قبول کیا اور قیامت تک کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو جب بندہ اللہ پر اعتماد کرے، وہ اسباب جو اللہ نے کسی کام کے بنائے ہیں ان کو اختیار کرے، اللہ پر ہی توکل ہو، پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جو اللہ کے لیے مخلص ہو، اللہ غیب سے اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں۔ حج ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ کس طرح بیٹے کو، بیوی کو جنگل میں چھوڑ آئے بغیر کسی ہیل و حجت کے۔ اس تناظر میں مجھے اپنا بھی اور آپ احباب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔
کتنے اللہ کے احکام آتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں. ہم دور نہ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایران کے لوگ آئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے کراہت کی نظر سے دیکھا اور کہا من امرکم بہذا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ داڑیاں منڈاؤ؟ کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ نے کہا. فرمایا ولکن امرنی ربی باعفاء اللحى وقص الشارب، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو بڑھاؤں اور لبوں کو کتراؤں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ بیوی خوش ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ جی بابا جی ہو گئے ہیں آپ. اللہ اکبر کبیر. اس لیے اللہ کے احکام کو اس تناظر میں مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مومن کا حال کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پورے دین کا خلاصہ ان دو لفظوں میں، سمعنا وَأَطَعْنَا، اللہ کے حکموں کو سن لیا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی. حج کے اس بات میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعید. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دوست نہ سمجھو، یہ تو تمہیں رب سے دور کرنے والا ہے. آج ہم رب کی باتیں آ جاتی ہیں، حکم اللہ کا آ جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور شیطان کو راضی کر لیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، مینا میں آئے، شیطان آیا، ورغلایا. ابراہیم، خوابیں تو آتی ہی رہتی ہیں، تو خواب آ گئی تو کیا ہو گیا؟ آج اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہو. یہاں جمرہ عقبہ ہے جس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں. 7 کنکر مارے، شیطان زمین میں دنس گیا. پھر آگے گئے تیسری مرتبہ بھی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے تم شیطان کو کینکر مار کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو، لہذا مومن کو چاہیے ہر وقت ہوشیار رہے، شیطان کے حملوں اور وسوسوں سے خبردار ہونا چاہیے، کہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم تو نہیں دے رہا. حج ہمیں بتلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ کا حکم کہ اسماعیل کو قربان کر دو. بیٹے کو کے پاس ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. تو پھر بیٹے نے کیا کہا؟ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر. باپ نے بھی سبق دے دیا، بیٹے نے بھی سبق دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا اللہ کا حکم آ جائے، بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم ہو تو انسان تیار ہو جائے. لٹا لیا بیٹے کو. اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ابا جان میری قمیص اتار لیجئے تاکہ مجھے اس میں بھی اسی میں کفن دے دیجئے. اندازہ لگائیں میرا اور آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رب کی نافرمانی کر دیتے ہیں اللہ، اور وہاں بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہے. اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ سبق دے دیا کہ والدین کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، کس طرح والدین کے آگے جھک جانا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو دوستو، حج کے اغراض و مقاصد میں
ایک عظیم سبق یہ ہے کہ حج اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان ہے. احرام باندھے ہوئے ہیں، خاص لباس ہے، اور کیا کریں؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوا، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوا، کفن والا لباس پہن کر سر ننگا کر کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا. ان الحمد والنعمت لک، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تیرا ہی نام جپتا ہوں، تیری ہی حمد کرتا ہوں. والنعمت لک، اور نعمتیں بھی تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ تو ہی سب نعمتیں دینے والا ہے. جتنی بھی پیدائش سے لے کے موت تک نعمتیں ہیں رب کریم تیری طرف سے ہیں، تیرا اس میں کوئی شریک نہیں. والملک لا شریک لک، یہ ساری کائنات اللہ تیری ہی حکومت ہے، تیری اکیلے کی ملکیت ہے، تیرا اس میں کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ توحید پوری کی پوری. مشرکین مکہ بھی تلبیہ کہتے تھے، وہ بھی لبیک پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے تو کہتے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوا، لا شریک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا ہوا تملکہ وما ملک، اللہ تیرے وہ شریک ہیں جن کو تو نے اختیار دیے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن جن کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، جن جن کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قریبی کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیازیں اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کی تسبیحیں اس لیے جپتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کا قریبی کرتے ہیں. اور آج بھی تو کہہ دیا جاتا ہے نا، امداد کون امداد کون از بندے غم آزاد کون، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، اللہ کے لیے میری مدد کرو. یا شیخ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے. یا معین الدین اجمیری، تو کشتی پار کر میری. آج کا مسلمان کلمہ کو بھی یہی پڑھتا ہے. لہذا بھائیو، حج ہمیں اللہ کی خالص توحید کا حکم دیتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ ذوالجلال کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، سب اس کے دربار کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور تم سب اللہ کے فقیر ہو، لہذا مالک کو چھوڑ کر فقیر کے آگے امیدیں وابستہ کرنا یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے. میرے بھائیو، اسی طرح حج ہمیں دعا کا، حج میں بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور دعا عبادت ہے. اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. لہذا اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے دعائیں کرے، انہیں سے اپنے حاجتیں اور پیش کرے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو اللہ کے سوا تم جن سے دعائیں کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. لہذا بندہ بندے سے مانگے، فقیر فقیر سے مانگے، یہ کیسی عقل کی بات ہے؟ فقیر مانگے اللہ ذوالجلال سے، اللہ الصمد جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. حج میں بندہ مال خرچ کرتا ہے اور حلال مال خرچ کرتا ہے، کیونکہ حرام سے نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے. حج میں قربانی بھی ہے اور حکم یہ ہے فصلی لربک وانحر، قربانی اللہ کے لیے کرو. اور فرمایا
نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو. اور اگر کوئی بندہ کسی قبر کے لیے جانور ذبح کرتا ہے, کسی بت پر جانور ذبح کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نبی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے موقوف روایت ہے, فرماتے ہیں دخل رجل فی الجنت فی ذباب وآخر النار فی ذباب. دو بندے, ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا, ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. دو بندے کسی قوم کے پاس سے گزرے, مر رجلان علی قوم لہم صنم, قوم کا ایک بت تھا, ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی گزرے اس پر کوئی نہ کوئی چڑھاوا ضرور چڑھائے. جیسے ہمارے ہاں کوئی قبروں پر کوئی شاہ ہے, کوئی شاہ ہے, کہاں لوگ کپڑے چڑھا رہے ہیں, کہاں چابیاں چڑھا رہے ہیں, کہاں وہاں کچھ نہ کچھ نذرانے پیش کر رہے ہیں. ان کے ہاں بھی بت تھا. قوم کہنے لگی, مجاوروں نے پکڑ لیا, کہنے لگے قرب, کچھ اس پر چڑھاوا چڑھاؤ ورنہ ہم جانے نہیں دیں گے. وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو وہی کچھ نہیں ہے, ہم تو مسافر لوگ ہیں. کہنے لگے قرب ولو ذباب, چڑھا دو, مکھی پکڑ کر اس پر چڑھا دو. ایک نے مکھی پکڑی اور چڑھا دی, فرمایا داخل النار, وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اور دوسرے کو کہا, اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا. فضربوا عنقه, اس کو تلوار مار کر گردن اتار دی. فرمایا داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ قبروں پر کیا کیا نہیں چڑھاتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حج میں تکالیف بھی ہیں, مصیبتیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, لیکن بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. اس میں یہ سبق ہے, زندگی میں بھی تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لہذا بندے کو صبر کے ساتھ مشکلات میں اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے صبر کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حج میں مال اور وقت کی قربانی ہے. مال بھی اللہ کی نعمت, وقت بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کا شکریہ یہ ہے جب اللہ ذوالجلال طلب کرے انسان بغیر ہچکچاہٹ کے, بغیر سستی کے اللہ کی آواز پر لبیک کہے. مگر ہمارا حال تو یہ ہے, حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مومنو, اذان ہو جائے, اپنے کاروبار چھوڑ دو, اپنی مشغولیات چھوڑ دو, رب کے دربار کی طرف حاضر ہو جاؤ. اب خطبہ شروع ہوتے وقت کتنی صفیں تھی اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. رب کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم اپنے اپنے کاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ خطبہ اذان سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں, مگر ہماری حالتیں آپ دیکھ. حکم یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے پھر انسان ادھر ادھر نہ دیکھے. حج میں لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, انسان ان کو دیکھتا ہے, ان میں غریب بھی ہوتے ہیں, مالدار بھی ہوتے ہیں. غریبوں کو دیکھ کر انسان رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. کیونکہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر کرتا ہے, اللہ ذوالجلال اسے اور ہی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. حج میں گناہوں کی توبہ بھی ہے. ہر حال میں بندے کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ حکم یہ ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. مومنو, اللہ سے توبہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور گناہ کی 4 شرطیں علماء نے لکھی ہیں. سب سے پہلے بندہ گناہ کو چھوڑ دے.
یہ نہیں ہے کہ گناہ کے اوپر بھی اصرار کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، لوگوں کے حق بھی دبا رہا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ کے استغفر اللہ بھی کر رہا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دو۔ دوسری شرط یہ ہے گناہ پر افسوس کا اظہار ہو، ندامت کا اظہار ہو، اور تیسری شرط یہ ہے اللہ سے وعدہ ہو یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر گناہ کا تعلق بندے اور رب کے ساتھ ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر بندے کا گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، لوگوں کا دینا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان سے بھی معاملہ صاف کرے، پھر اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مِّن مَّنَاسِكَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے۔ بعض آراب اللہ سے حج میں یہی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ بارشیں برسا، اچھے غلے ہوں، اولادیں بکثرت ہوں۔ فرمایا وہ صرف اللہ سے دنیا ہی طلب کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور مومنوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما۔ دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں اس دعا میں جمع کر دی گئی ہیں۔ دنیا کی بھلائیوں میں عافیت، صحت، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم و عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، اور اس طرح عزت و آبرو، ہر چیز جو دنیا کی نعمت ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما۔ حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، اور سرخرو ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہو جانا، اللہ ذوالجلال کا دیدار کرنا، یہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ رب کریم جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ تو میرے بھائیوں، مومن ہر وقت اللہ ذوالجلال سے ربنا بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ ذوالجلال سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندے کی حالت پہلے سے اچھی ہو جائے، جو گناہ پہلے کرتا تھا ان سے باز آ جائے۔ لیکن اگر گھر آ کر حج کرنے کے بعد بھی، اور اسی طرح کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے، عبادت کرنے کے بعد اس کی حالت پہلے سے اچھی نہیں، گناہوں کو اس نے چھوڑ نہیں دیا، اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، کیونکہ قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ دین پر استقامت اختیار کرے۔ میرے بھائیوں دوستو، حج کے اسباق میں آخری سبق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ آج ہمارے حالت یہ ہے، دنیا کے لیے بڑا وقت دیتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں، لیکن دین کے دروس میں شامل ہونے کے لیے، دین کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، حج انسان کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، کبھی ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شمار کام ہیں جو ہم نے دین کے نام پر رائج کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا میں نے حکم نہیں دیا، فرمایا وہ مردود ہے۔ اس لیے دین کی بنیادیں دو ہیں، ایک کو پوجو اور ایک سے پوچھو۔ اللہ کی اکیلے اللہ مالک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے ہادی، وہی ہمارے رہنما ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت خالص اللہ ذوالجلال کی جو کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری بہنوں، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے،
کیونکہ قرآن اللہ ذوالجلال کی طرف سے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے تراجم موجود ہیں، ان کو پڑھ کے ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاة۔